جی ناظرین السلام علیکم، اور بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بات کرنی ہے۔ سینسٹیو موضوع ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ تمام تر احتیاط کے ساتھ مختلف جو سوال اس وقت سیاسی منظرنامے پہ گردش کر رہے ہیں ان کا جواب دے سکوں، اور یہ جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ کسی ایک سورس سے بات کرنے یا اطلاع ملنے پر میں نہیں شیئر کر رہا، بلکہ کئی سورسز سے میں نے کنفرم کیا اور اس کی بیسس پر یہ آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ خبریں اور غلط فہمیاں اور افواہیں، منہ شگافیاں، من مانے تجزیے اس وقت سیاسی منظرنامے پہ چل رہے ہیں، اور جو بحث جس قصے پر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایک دوسری میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے اندر بہت سے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہوا ہے، ایکسٹینشن کا کوئی وعدہ ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی دیکھیے گا چند دنوں کے اندر نئے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اس حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد راوی چین ہی چین کہے گا۔ یہ خبر کسی ایک ذریعے کی جانب سے نہیں آئی، یہ خبر بہت سے لوگوں نے کوٹ کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے۔ سب سے اہم جو ہے وہ اس میں ہمارے سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب، ان کا ایک ٹویٹ بڑا گردش کر رہا ہے، اور تحریک انصاف والوں نے وہ ٹویٹ شیئر کر کے نا گھنگرو توڑ دیے۔ مظہر عباس صاحب نے کیا لکھا وہ شیئر کر دینا چاہیے کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع، یہ مظہر عباس صاحب فرما رہے ہیں، ڈیل آلموسٹ فائنل اف نتھنگ ڈرامیٹک ہیپن ان نیکسٹ فیو ویکس، یعنی ڈیل فائنل ہو گئی ہے اگر اگلے چند دنوں میں کوئی اہم فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ الیکشن نیکسٹ ایئر، نیو گورنمنٹ ول ٹیک آل دا امپورٹنٹ ڈیسیجن میں سے آج کل ایک ہی امپورٹنٹ، دا اونلی امپورٹنٹ ڈیسیجن کہ چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کون کرے گا۔ اور خان صاحب کی جانب سے انہوں نے لکھا نو مور اینٹی نیوٹرل اینڈ اینٹی یو ایس نریٹو، پی ڈی ایم گورنمنٹ ٹو ویک ٹو ریزسٹ، یعنی اب جو فیصلے ہو گئے ہیں اس میٹنگ میں، اس میں پی ڈی ایم کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، کین پرائم منسٹر ریورس دا موو، یہ بہت زیادہ ٹویٹ ڈسکس ہوا۔ کچھ ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور انہوں نے بھی اس طرح کی خبر کی ہے کہ جناب یہ دوسری میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ میٹنگ جنرل فیض نے ارینج کرائی ہے، اور جنرل فیض نے خود ڈرائیو کی ہے، اور جنرل باجوہ کو بٹھا کر کسی سیف ہاؤس میں ایک خفیہ میٹنگ عمران خان صاحب کے ساتھ کی ہے، اور اس کے اندر ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک اس شک میں ہیں کہ پہلی میٹنگ تو ہوئی تھی، دوسری میٹنگ بھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، یا یہ سب کچھ افواہوں کی زبانی ہو رہا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ اس ویلاگ کے اندر کچھ کریکٹ انفارمیشن آپ کو دے، اور جو متس معاشرے میں چل رہی ہیں اور سیاسی منظرنامے پر گردش کر رہی ہیں ان کو واضح طور پر حقائق کے ساتھ سامنے لایا جائے۔ دو میٹنگز کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک میٹنگ میں ان میٹنگز کے کوشش کروں گا کہ دن بھی بتاؤں کن دنوں میں ہوئی، دورانیہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، کانٹینٹ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، اور یہ وہ میٹنگز کہاں پر ہوئیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جناب دو میٹنگز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی اگست کے تیسرے اور چوتھے ہفتے کے درمیان، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے بھی نہیں پتا اور کسی کو بھی نہیں پتا، تو اگر کوئی بتا رہا ہے کہ اس لمحے ہوئی ہے تو وہ بات ہے۔ یہ میٹنگ اس طرح ہوئی کہ صدر عارف علوی کی ریکویسٹ پر ہوئی، انہوں نے
چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آئیں اور ملاقات کریں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ صدر کا آئینی عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کہے کسی جگہ بلائے تو اسے جانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ انیشیٹ نہیں کی تھی یہ میٹنگ، عارف علوی صاحب جس جماعت کے کارکن ہیں ان کی طرف سے یہ انیشیٹ کی گئی تھی، اور انیشیشن کی وجہ یہی تھی، خان صاحب کو اپنا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا تھا، اور اگر ادارے نیوٹرل ہی رہتے ہیں اور اس کے دوران کوئی وہ خان صاحب کو دوبارہ گود لینے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر تو خان صاحب کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو خان صاحب انہی بیساکھیوں کو دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حکومت میں آئے۔ اس سلسلے میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے۔ میں نے ہی کہیں شیئر کیا تھا کہ یہ میٹنگ جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں 3 افراد موجود تھے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، عارف علوی اور عمران خان صاحب موجود تھے، اور اس میٹنگ کا دورانیہ 3:30 سے 10 منٹ تھا۔ تو یہ میرا باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن جو دورانیہ ہے اس میں تھوڑی گڑبڑ تھی۔ پہلی میٹنگ کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ تھا۔ ابھی میں اس کے کانٹینٹ پر بھی بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد ایک شور مچ گیا جی کہ دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جنرل فیض نے کروا لی ہے، انسٹیٹیوشن کے اندر لوگوں نے جنرل باجوہ کو اب مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کی بات سنیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میٹنگ ہوئی نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس کی ایگزیکٹ سچویشن یہ ہے کہ دوسری میٹنگ ہوئی ہے، بالکل دوسری میٹنگ ہوئی ہے، اور دوسری میٹنگ بھی پریزیڈنٹ عارف علوی کے کہنے پر ہوئی ہے۔ دوسری میٹنگ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ دوسری میٹنگ کا دورانیہ تقریباً 12 سے 15 منٹ تک کا رہا ہے۔ یہ بالکل کنفرم خبریں، کیا ان میٹنگز کے کانٹینٹ سے اس طرح کے کوئی شواہد ملتے ہیں جس طرح کہ مظہر عباس صاحب نے ذکر کیا کہ بس حکومت کی چھٹی، الیکشن سر پر، اگلے اہم فیصلے اگلی حکومت کرے گی؟ بالکل اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں میٹنگز بے نتیجہ رہیں، فروٹفل نہیں رہیں، یا پھر اس کے لیے درست لفظ ہے کہ بدمزہ ہو کر ختم ہوئے۔ کوئی کنکلوسیو بات وہاں پر نہیں ہو سکی۔ تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی بڑی حتمی اٹل بات ہو گئی ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، جنرل باجوہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں جی فارغ عمران خان ہمارا لیڈر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر بے تحاشا ملیں گی، لیکن اس میں حقیقت کا عنصر موجود نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان 2 میٹنگز کے کانٹینٹ کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شکوہ کیا کہ آپ نے ہماری حکومت گرا دی۔ جی، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہماری حکومت گرا دی، اور یہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب کو۔ ہمارے خلاف کیسز کھلوا دیے، اور اب آپ کو الیکشن جلدی کروا دیں۔ یہ 3 نکات اس میں ڈسکس ہوئے۔ تو دوسری جانب سے جو جواب آیا وہ یہ کہ آپ کی حکومت ہم نے نہیں گرائی، آپ کی حکومت ہم نے کھڑی کی ہوئی تھی، آپ ہماری وجہ سے قائم تھے، اور ہم نے صرف اپنا سہارا آپ سے کھینچ لیا ہے، جس کی وجہ سے دھڑام سے آپ کی حکومت جا کر زمین پر گر گئی ہے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہماری حکومت گرا دی، آپ درست لفظ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہماری وجہ سے قائم تھی،
آپ ہم سے سارا پولیٹیکل چیزوں کا سارا کام آپ نے ہمیں سونپا ہوا تھا. آپ تو خود کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. آپ نے نہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملایا، نہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو خوش رکھا، نہ کوئی اپنی جماعت کی آرگنائزیشن کی، نہ کوئی وہ جو ہے اپنے بیانیے پہ زور دیا، نہ مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی، نہ بین الاقوامی تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی. آپ کے پاس تو نفرت کا پیغام ہے، وہی ہر طرف چلتا ہے. جیسے وہ امجد اسلام امجد نے کہا تھا میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے، تو خان صاحب کا پیغام ہے نفرت جہاں تک پھیلے. تو اس میں یہ بات تھی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ہو گئے نیوٹرل، اب ہمیں کوئی پولیٹیکل گمکری نہیں کرنی، اب ہم نے نہیں اس کا حصہ بننا، بہت ہو گیا اور اب ہم اس کا پارٹ نہیں ہے. اب جو فیصلے آپ کے خلاف مقدمات ہم تھوڑی بنا رہے ہیں، یہ تو عدالتیں ہیں یا قانون ہے یا آئین ہے، وہ اس کے حساب سے بن رہے ہیں. ہم نے بنوانا ہوتے، یہ کہا تو نہیں لیکن ہم نے بنوانا ہوتے، لیکن ہم جانتے ہیں تو صورتحال بہت مختلف ہوتی. تیسری بات الیکشن کے حوالے سے کہ جی الیکشن جلدی کروا دیں، تو اس پہ بھی انہیں ٹکا سا جواب مل گیا کہ الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے، تھا نہیں ہے. اب ہم اس قسم کے کسی جو ہے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، حکومتوں کا معاملہ ہے. حکومت اپوزیشن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے اور آپ الیکشن کا فیصلہ کر لیں. لیکن خان صاحب تو اسمبلی کے اندر جانا ہی نہیں پسند کرتے. وہ کہتے ہیں اوپر سے آتے ہیں، اوپر سے آئیں اور الیکشن اناؤنس کرا دیں تاکہ میں چیف کا فیصلہ کروں. اور وہ چیف کا فیصلہ ان صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ وزیر اعظم ہو. اور مجھے ذاتی طور پہ اس کے قطعی کوئی امکانات نہیں لگ رہے. تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، حکومت نے کرانا ہے، اور جو ہے اپوزیشن نے مل کر ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. الیکشن اگر جلدی کروانا چاہتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اور یہ میٹنگ جو ہے اس موڈ پہ ختم ہو گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان اپنی جیب میں ایکسٹینشن کی آفر لے کے گئے تھے. ہی واز ٹرائنگ ٹو برائب دا آرمی چیف کہ سر 6 سال آپ نے قوم کی خدمت کی ہے، یہ 3 سال اور کریں نا ذرا، یہ لیں. لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں کہ میٹنگ میں گفتگو اس نہج پر ہوئی ہے، اس طرح گفتگو ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایکسٹینشن کی آفر کرنے کی ہمت عمران خان میں بالکل نہیں ہوئی. اچھا، یہ میٹنگ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد عارف علوی صاحب نے دوسری میٹنگ کا ڈول ڈال دیا. اور دوسری میٹنگ کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ دوسری میٹنگ ہوئی ہے. دوسری میٹنگ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے. 3 ہی لوگ اس میں موجود تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ، صدر عارف علوی اور عمران خان صاحب. اور وہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہاں سے عمران خان صاحب نے پہلے بات ختم ہوئی تھی. پہلے عمران خان صاحب اوپر سے بڑھتے ہیں نا، اوپر سے آئیں جی کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں الیکشن کرائیں، تو پھر اس میں کیا بات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح وہ بات کرتے ہیں. تو اب ان کے حالات بہت مختلف ہو گئے ہیں. عمران خان اب ایک خواب نہیں رہے بلکہ ایک بھیانک خواب کی تعبیر بن چکے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان ساری آپشنز ٹرائی کر لی. جب اس طرح کا بیانیہ بنایا جاتا تھا کہ ساری آپشن ٹرائی کر لی، ایک دفعہ عمران خان کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو وہ موقع مل چکا ہے، اور اس موقع کے نتیجے میں معیشت کی تباہی ہو چکی ہے، خارجہ پالیسی برباد ہو چکی ہے، سماجی اخلاقی طور پر عوام میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، اور اس معاشرے کا شیرازہ بکھر چکا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کو ایک اور چانس والی کوئی کہانی نہیں. تو دوسری میٹنگ اس کا دورانیہ کچھ کم تھا.
15 منٹ کے قریب اس کا دورانیہ تھا. اس کا قطعی طور پہ کوئی تعلق جنرل فیض حمید کے ساتھ بالکل نہیں تھا. اس کا تعلق ایک دفعہ پھر عارف علوی صاحب کے ساتھ تھا. عارف علوی صاحب نے یہ میٹنگ انیشیٹ کرائی تھی. آرمی چیف ان کے کہنے پر جنرل قمر باجوہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تقریباً ایک لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ پہلی میٹنگ کا رپیٹ ہی ہوا ہے. لیکن اس میں اب کچھ تجزیے کی باتیں، ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا وہ انفارمیشن کی بیس پہ تھا. اب آپ کو تجزیے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. ایک میٹنگ ہوئی، اس میں گلے شکوے ہوئے. اس میٹنگ کا دورانیہ 30 منٹ تھا. پھر دوسری میٹنگ ہوئی جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر کیا کچھ اڑا دیا گیا، کچھ صحافیوں کو کیا کچھ خبریں دے دی گئی. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں آپ تو نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہی کر رہا ہے. ہر چیز متنازع بنانا ان کے لیے کمال ہے، اور اس میں سے اپنا مطلب ڈرائیو کرنا یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو دوسری میٹنگ جن معاملات پر ابتدا میں بات ہوئی، دوسری میٹنگ میں بھی انہی معاملات پر بات ہوئی. اس میٹنگ کا دورانیہ پہلی میٹنگ سے کم تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں میٹنگز عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی طرح سے فروٹفل نہیں ہوئی، اور بدمزہ ہو کر یہ میٹنگز ختم ہوئی ہیں. اور اس صورتحال سے یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ جب 2 میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو اب اگر عارف علوی صاحب تیسری میٹنگ کی درخواست کریں گے تو وہ درخواست نہیں مانی جائے گی. یا تو میٹنگ کے اختتام پر بہت اچھے طریقے سے کنکلوڈ ہوئی ہو، لوگوں نے گلے ملے ہوں، مصافحہ کیا ہو، خوشی سے بتیسیاں لوگوں کی نکل رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے کہ چند دنوں میں الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، جو مظہر عباس صاحب کے ٹویٹ میں بھی ہے کہ چند دنوں میں الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، چند دنوں میں سارا کچھ نظام پلٹ جائے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا عمران خان وزیر اعظم بنے گا، وہ آرمی چیف کے فیصلہ کرے گا. یہ درست کہانی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی 4 دفعہ نواز شریف نے آرمی چیف کو تعینات کیا. عمران خان صاحب کے پاس ایک موقع تھا، وہ گنوا بیٹھے، اور میرا نہیں خیال کہ اتنی اہم پوسٹنگ کے لیے کوئی عمران خان جیسے شخص پر اعتبار کرے گا، جو چیف الیکشن کمشنر لگا کے 4 دن کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے سے سب سے بڑی غلطی ہوئی. تو کل کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا کر بھی وہ اس طرح کی گفتگو فرمانے کے کیپیبل ہیں، تو وہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں. اور دوسرا خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے اب یہ فیصلہ نومبر میں ہی ہوگا، کوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. خواجہ آصف نے کہا ایکسٹینشن ایک پروسیس ہے، فرض کیجئے ہو بھی رہا ہے، اس کے لیے کوئی کاغذات کاغذی کارروائی وغیرہ ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی کاغذ نہیں آیا، نہ ہی کسی حکومتی سطح پر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہمیں تو نہیں لگ رہا ایسا. جو قانون اور آئین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں وزیر اعظم پاکستان اس تعیناتی کو اناؤنس کر دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگلے آرمی چیف کے نام کا، ایکسٹینشن یا تعیناتی جو بھی ہے، سینئر موسٹ جونیئر موسٹ، پتہ نہیں، ہمیں تو وہ ملٹری لینگویج بھی نہیں آتی. یہ فیصلہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ کل ہوگا. کل کیسے ہوگا؟ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہوئے، کل ان کی ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے. یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن اس وزیر اعظم کو اس کے وزارت عظمیٰ کا استحقاق نواز شریف کی مقبولیت، ووٹ بینک، شہرت نے دیا ہے. تو وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. اکتوبر میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، یہ کوئی اکانومی کے لیے، ملک کی ساکھ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. خواجہ آصف نے بھی آج یہ کہا کہ اب دنیا، ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں، اب دنیا تھوڑا سا ہم پہ اعتبار کرنے لگی ہے،
اور پھر جناب اس طرح کی خبریں کر کے ڈی سٹیبلائز کرنے جائیں. اور مزے کی بات یہ ہے عمران خان وہ شخص ہے جو اس سوسائٹی کو سب سے زیادہ پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کرتا ہے اور پھر وہ نعرہ لگاتا ہے نہیں دیکھیے سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو یہ ملک کیسے چلے گا. اور بھائی سیاسی استحکام تو تم نہیں ہونے دیتے. ہر وقت دھرنا جلسہ جلوس گالم گلوچ ٹرینڈ یہی سب کچھ کرتے رہتے. اور آخر میں یہ بات جو باتیں عمران خان کر چکے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف جس طرح کے ٹرینڈ بنے جس طرح انہوں نے فوج کی اعلیٰ قیادت کو جانور نیوٹرل میر جعفر میر صادق امریکہ کے پٹھو یہ کہا اس کے بعد میرے خیال میں عمران خان کے لیے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب انہیں معافی نہیں مل سکتی. تو یہ جو افواہیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا کل یہ ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا ان پہ کان نہ دھریں. اصل صورتحال اس سے بہت مختلف ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.